الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین. صفات سلبیہ خدا کے بارے میں پچھلے درس اور سبق میں کچھ عناوین کے تحت کچھ مطالب آپ ناظرین کی خدمت میں اور سامعین کی خدمت میں ہم نے بیان کی، اور اس سبق اور درس کا عنوان بھی صفات سلبیہ یا صفات جمالیہ ہی ہیں. صفات سلبیہ اور صفات جمالیہ میں سے 5 صفات کے بارے میں پچھلے سبق اور درس میں گفتگو ہوئی اور ان کی مختصر وضاحت کرنے کی ہم نے کوشش کی. اور 36 صفت ہے کہ خدا عاجز اور مجبور نہیں ہے. خدا عاجز اور مجبور نہیں ہے. خدا کے لیے کسی طرح کی کوئی مجبوری نہیں ہے. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں، پہلے صفات ثبوتیہ اور جلالیہ میں بیان ہو چکا ہے کہ خدا ہر کام کے کرنے پر قادر ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. خدا ہر شے پر، خدا ہر چیز پر قادر ہے. خدا ہر کام کے کرنے پر قادر ہے. یہ صفات ثبوتیہ میں سے ایک صفت قدرت تھی. وہاں پہ عرض ہوا کہ خدا ہر کام کے کرنے پر قادر ہے اور کسی بھی ممکن کام کے انجام یا ترک پر مجبور اور عاجز نہیں ہے، بلکہ وہ ہر چیز پر، ہر شے پر قادر ہے. کیونکہ عجز اور مجبوری نقص ہے، اور خدا کی ذات تمام نقائص اور عیوب سے بری اور مبرہ اور منزہ اور پاک و پاکیزہ ہے. یہ پچھلے گفتگو میں اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے. لہٰذا خداوند متعال کے صفات سلبیہ میں سے ایک اور صفت یہ ہے کہ خدا عاجز اور مجبور نہیں ہے. خدا کے لیے کسی طرح کی کوئی مجبوری نہیں ہے، نہ کسی کام کے انجام دینے کے حوالے سے، نہ انجام نہ دینے کے حوالے سے، دونوں حوالے سے کسی کی قسم کی کوئی مجبوری اور عاجزی نہیں ہے. اس لیے کہ عاجزی اور مجبوری نقص ہے، اور خداوند متعال کی ذات کمال مطلق ہے اور ہر قسم کے نقص اور عیب سے اور عاجزی سے مبرہ اور منزہ. خداوند متعال ہر چیز کا عالم اور دانا ہے. انہو هو العلیم الخبیر صیغہ مبالغہ کا صیغہ ہے.
خدا سب سے، البتہ مخلوقات کی نسبت اگر ہم دیں تو یہ کہہ سکتے ہیں سب سے دانا تر ہے، وإلا خداوند متعال ہر چیز کا عالم اور دانا ہے، اور اس کے علم کے لیے کسی قسم کی قید و شرط اور حد بندی بھی نہیں ہے، کیونکہ جہل و نادانی عیب اور نقص ہے، اور خداوند عالم جیسا کہ عرض ہوا وجود مطلق اور ہر چیز کا عالم اور دانا اور ہر طرح کی عیب اور نقص سے پاک ہے۔ بس ساتویں صفت یہ ہے کہ صفات سلبیہ میں سے خدا جاہل نہیں ہے۔ جہالت کی صفت کو بھی جس طرح عاجز کی صفات اور ناتوانی اور مجبوری کی صفات اور دوسرے صفات سلبیہ کو خدا سے جدا کرنا ضروری ہے، اسی طرح جہالت کی صفت کو بھی خدا سے جدا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ خدا جاہل نہیں ہے، کیونکہ جہل اور جہالت نقص اور عیب ہے، اور خداوند متعال کی ذات کمال مطلق ہے اور ہر طرح کی عیب اور نقص سے پاک ہے۔ آٹھویں صفت یہ ہے کہ خدا محتاج نہیں ہے۔ خدا محتاج نہیں ہے۔ خداوند متعال کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ خداوند متعال کسی شے کا محتاج نہیں، اس لیے کہ اس کی ذات ہر جہت سے کامل اور تام ہے، اس میں نقص اور کمی موجود نہیں ہے، بلکہ کمال مطلق ہے۔ جس جہت سے خدا کی ذات کو دیکھیں، خدا کے اوصاف کو دیکھیں، خدا کی صفات اور ذات میں غور و فکر کریں، ہر جہت سے خداوند متعال کی ذات کامل اور تام ہے، اس میں نقص اور کمی موجود نہیں ہے۔ اور اگر خدا محتاج ہے، اور اگر خدا محتاج ہو، اور اگر خدا محتاج ہے کسی شے کی طرف، تو پھر وہ واجب الوجود خدا نہیں ہو سکتا۔ ایک محتاج، ایک فقیر، ایک فقیر بالذات کس طرح وہ واجب الوجود ہو سکتا ہے؟ کس طرح وہ کامل مطلق اور خدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لہذا آٹھویں صفت صفات سلبیہ میں سے یہ ہے، خداوند متعال کسی شے کا محتاج نہیں ہے۔ نویں صفت صفات سلبیہ میں سے، صفات سلبیہ خدا میں سے نویں صفت یہ ہے کہ خدا ظالم نہیں ہے، خدا عادل ہے اور کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ خدا ظالم نہیں ہے بلکہ خدا عادل ہے اور کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ انشاءاللہ اس نکتے کی تفصیل اور وضاحت اور اس دلیل کی توضیح اور تفصیل عدل کی بحث میں، عدل الہی کی بحث میں بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور 10ویں صفت صفات سلبیہ میں سے، صفات سلبی خداوند عالم میں سے 10ویں صفت یہ ہے کہ خدا لاشریک ہے۔ خدا لاشریک ہے، یعنی خداوند متعال کے لیے کوئی شریک اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس عنوان کی بھی دلیل
آنے والے سبق یعنی توحید کی بحث میں بیان کیے جائیں گے۔ پوری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ خداوند متعال کے صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ۔ صفات سلبیہ یعنی خداوند عالم ہر طرح کے عیب اور نقص، عوارض اور ممکنات کے صفات سے پاک اور منزہ اور مبرہ ہے، اور ان میں سے اہم ترین صفات یہ ہیں کہ خدا مرکب نہیں ہے، خدا جسم نہیں رکھتا، خدا لامکان ہے، مکان نہیں رکھتا، خدا لامرئی ہے، اسے دیکھا نہیں جا سکتا، خدا لامحل حوادث ہے، خدا کی ذات میں کسی طرح کی تبدیلی اور تغییر ممکن نہیں ہے، خدا عاجز اور مجبور نہیں ہے، خدا جاہل نہیں ہے بلکہ وہ ہر چیز پر علم رکھتا ہے، خداوند متعال کسی شے کا محتاج نہیں ہے، اور خداوند متعال ظالم نہیں ہے، اور خدا لاشریک ہے، اور خداوند متعال کے لیے کوئی شریک اور مددگار بھی نہیں ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں خداوند متعال کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لا یشغلہ شأن، نہ اس پر کوئی حالت طاری ہو سکتی ہے، یعنی خدا وہ ذات ہے لا یشغلہ شأن، نہ اس پر کوئی حالت طاری ہو سکتی ہے، ولا یغیرہ زمان، نہ اسے کوئی زمانہ بدل سکتا ہے، ولا یحویہ مکان، نہ اس پر کوئی مکان حاوی ہو سکتا ہے، ولا یعزب عنہ عدد قطر الماء، اور نہ اس کے علم سے ولا یعزب عنہ عدد قطر الماء، اس کے علم سے نہ بارش کے قطرے مخفی ہیں، ولا نجوم السماء، اور نہ آسمان کے ستارے مخفی ہیں، ولا صواف الریح فی الہواء، ولا صواف الریح فی الہواء، اور نہ فضاؤں میں ہوا کے جگر اسے مخفی ہے، ولا دبیب النمل علی الصفا، اور نہ پتھروں پر چونٹی کے چلنے کی آواز اسے مخفی ہے، ولا مقیل الذر فی اللیلۃ الظلماء، اور نہ اندھیری رات میں اس کی پناہ گاہ مخفی ہے، یعلم مساقط الارواح، خدا کی ذات وہ ہے جو پتوں کے گرتے کی جگہ بھی جانتا ہے، گرنے کی جگہ بھی جانتا ہے، یعلم مساقط الارواح، وہ پتوں کے گرنے کی جگہ بھی جانتا ہے، وخفیہ طرف الاحداق، وخفیہ طرف الاحداق، اور آنکھ کے دزدیدہ اشاروں کو بھی جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور دلوں کے چھپے ہوئے رازوں سے بھی باخبر ہے۔ یعنی خداوند متعال کہ تمام صفات سلبیہ کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے
اس خطبے میں نہج البلاغہ کے اس خطبے کے چند جملات میں بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں خداوند متعال پر نہ کوئی حالت طاری ہو سکتی ہے، نہ اسے کوئی زمان بدل سکتا ہے، نہ اس پر کوئی مکان حاوی ہو سکتا ہے، نہ اس کی زبان سے توصیف ہو سکتی ہے، نہ اس کے علم سے نہ بارش کے قطرے مخفی ہیں، اور نہ آسمان کے ستارے، اور نہ پتھروں پر چونٹی کے چلنے کی آواز، اور نہ اندھیری رات میں اس چونٹی کی پناہ گاہ مخفی ہے۔ وہ پتوں کے گرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اور آنکھ کے اشاروں کو بھی جانتا ہے، وہ نگاہوں کے خیانتوں کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور دلوں کے چھپے ہوئے رازوں سے بھی باخبر ہے۔ پھر فرمایا واشہد ان لا الہ الا اللہ، اور میں علی ابن ابی طالب گواہی دیتا ہوں، واشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، غیر معدول بہ، نہ اس کا کوئی ہمسر اور عدیل ہے اور نظیر ہے اور مثل ہے، ولا مشکوک فیہ، اور نہ اس کی ذات میں کسی طرح کا شک ہے، ولا مکفور دینہ، نہ اس کے دین کا انکار ہو سکتا ہے، ولا محجود تکوینہ، اور نہ اس کی تخلیق سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث میں، اس خطبے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خداوند متعال کے تمام صفات سلبیہ کو بیان فرمایا ہے، اور بعد میں گواہی دیتے ہیں واشہد ان لا الہ الا اللہ، میں علی ابن ابی طالب گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، غیر معدول بہ، نہ اس کا کوئی ہمسر اور عدیل اور بدیل ہے، ولا مشکوک فیہ، نہ اس میں کسی طرح کا شک ہے، ولا مکفور دینہ، نہ اس کے دین کا اور پیغمبر کا آئین کا انکار ہو سکتا ہے، ولا محجود تکوینہ، اور نہ اس کی تخلیق سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھے خداوند متعال کے اوصاف جو صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کے نام سے مشہور ہے، اور صفات ثبوتیہ کا خدا میں ہونا اور خدا کی ذات کے لیے قائل ہونا ہر مومن کا فریضہ ہے، اور صفات سلبیہ کو خداوند متعال کی ذات سے جدا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور صفات کی بحث کے بعد ہم توحید کے بارے میں گفتگو کریں گے، جو بہت ہی مہم اور دین مبین اسلام کی اساسی اور اصلی اور بنیادی مباحث میں سے ایک توحید کی بحث ہے۔ اور جیسا کہ عرض ہوا کہ پچھلے دروس میں کائنات اور انسان کے خالق اور پیدا کرنے والے کے وجود کو متعدد دلائل کے ذریعے ثابت کیا، یعنی متعدد دلائل سے ثابت ہوا کہ اس خالق کو اسلام اور دینی اصطلاح میں اللہ اور خدا کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اس اللہ کے متعدد صفات ہیں جو صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کے عنوان سے جانا جاتا ہے، اور صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی۔ اور آج کے اس سبق اور درس میں
ہم توحید پر بھی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا توحید کے دلائل جو خدا پر عقیدہ رکھنے والے مومنین اور خدا پر ایمان رکھنے والوں نے جو دلائل اور جو دلیلیں خدا کی وحدانیت پر، نہ وجود پر، وجود کی بحث ختم ہو گئی، صفات کی بحث بھی ختم ہو گئی، خدا کی ذات کی بحث ہو رہی ہے۔ خدا صرف ایک ہے، ایک سے زیادہ خدا نہیں ہے۔ اس پر خدا پر عقیدہ رکھنے والے مومنین اور خدا پر ایمان لانے والوں نے متعدد عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے ہیں۔ ان میں سے ہم انشاءاللہ اہم ترین دلیلوں کو آپ حضرات کی خدمت میں مختلف کتابوں سے جمع کر کے مختلف دلیلوں کے خلاصے کو، البتہ چونکہ ہمارے بحث جو ہے اس دورے میں مختصر ہوگی، جیسے کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، خلاصے کو انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں ہم بیان کریں گے۔ تو اس درس میں اس کے بعد سبق کا عنوان ہے توحید اور خدا کی وحدانیت اور یکتائی پر دلیلیں۔ انشاءاللہ توحید اور یکتائی خدا پر، خدا کی وحدانیت اور یکتائی پر مومنین کی دلیلیں، انشاءاللہ اس عنوان کے تحت ہم بحث کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن اصل دلیلوں کی وضاحت سے پہلے، اصل دلیلوں کے خلاصے اور نچوڑ کو آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے، دو نقطے کی وضاحت ضروری ہے۔ ان میں سے پہلا نقطہ توحید کے معنی کے حوالے سے، توحید کا معنی کیا ہے، توحید سے مراد کیا ہے، توحید یعنی چی۔ توحید کا معنی روشن ہے۔ توحید یعنی خدا ایک ہے۔ توحید یعنی کائنات، انسان اور تمام مخلوقات کا خالق صرف ایک ہے۔ توحید یہ ہے، کائنات اور مخلوقات اور انسان کا خالق صرف ایک ہے، دو نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے صفات، توحید اس کے علاوہ، اس نقطے کے علاوہ توحید میں یہ کی، اور اس کے صفات جس کے ہم نے وضاحت کی پہلے، اس کے صفات عین ذات ہیں، صفات خدا کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ کائنات کا، مختصر یہ کہ توحید کا معنی یہ ہے، کائنات کا خالق اور پیدا کرنے والا اور چلانے والا صرف ایک ہے، اور اس کا کوئی شریک اور مددگار نہیں ہے۔ یہ ہے توحید کا معنی۔ دوسرا نقطہ توحید کے اقسام کے حوالے سے، علماء نے توحید کی متعدد قسمیں بیان کی ہیں۔ توحید کی مختلف قسمیں ہیں اور متعدد درجے ہیں۔ ہم ان تمام کو بیان نہیں کریں گے، لیکن ان میں سے جو اہم ترین قسم اور اقسام جو ہے انشاءاللہ اس کی وضاحت کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ توحید کی مختلف قسمیں ہیں اور متعدد درجے ہیں، یہاں تک کہ 15-16 قسمیں جو ہے عقائد کی کتابوں میں، کلام کی کتابوں میں، اصول عقائد کی کتابوں میں علماء نے بیان کیے ہیں، اور توحید کے 15-16 درجے، مراتب اور قسمیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ ہم ان سب کو بیان نہیں کریں گے، ان میں سے جو بنیادی درجے ہیں، بنیادی قسمیں ہیں، ان کو ہم بیان کریں گے۔ تو ان میں سے، ان اقسام میں سے، قسموں میں سے ایک ہے توحید ذاتی۔ نمبر 1 توحید ذاتی۔
نمبر 2 توحید صفاتی، نمبر 3 توحید افعالی، اور نمبر 4 توحید عبادی۔ یہ ان چار توحید جو کہ اقسام میں سے جو اہم ترین قسم یہی 4 ہیں، باقی ان 4 قسم کے فروعات ہیں۔ انشاءاللہ انہی 4 قسم کے ضمن میں باقی توحید کے درجات اور اقسام کی بھی انشاءاللہ وضاحت خود بخود ہو جائے گی۔ تو اعلیٰ صبح توحید کے بنیادی 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا قسم توحید ذاتی ہے، اور توحید ذاتی سے مراد یہ ہے کہ خدا ایک ہے اور اکیلا ہے۔ یہ توحید ذاتی سے مراد ہے، خدا ایک ہے اور اکیلا ہے، اس کا کوئی مثل اور کوئی شریک نہیں، اور اس کے سوا سب اسی کی مخلوق ہے۔ اس کے مرتبہ کمال سے سب پست ہیں، بلکہ یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ مخلوقات اس لائق بھی نہیں ہے کہ انہیں خدا سے نسبت دی جا سکے۔ قرآن مجید میں متعدد آیات انشاءاللہ بعد میں ان آیات کا تذکرہ، ان آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ متعدد آیات ہیں، جیسے کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس قسم کی آیات توحید ذاتی کو بیان کرتی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ توحید ذاتی سے مراد یہ ہے کہ خدا ایک اور اکیلا ہے، اس کا کوئی مثل اور شریک نہیں ہے۔ نمبر 2 توحید صفاتی، توحید کے اقسام میں سے توحید صفاتی ہے۔ توحید صفاتی سے مراد یہ ہے کہ خداوند عالم کے صفات اس کی ذات سے جدا حقائق نہیں ہے، بلکہ وہ صفات عین ذات ہے، اور انہیں ذات خداوندی سے جدا نہیں کیا جا سکتا، انہیں ذات خداوندی سے جدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ صفات عین ذات خدا ہے۔ مثلا علم، دانائی، قدرت، حیات، ارادہ اور مرید ہونا، ادراک، سمعیت، بصریت، قدیم، ازلی اور ابدی، حکمت، غنا، کریم، عزیز وغیرہ، جو تمام صفات ثبوتیہ خداوند متعال عین ذات ہے، ذات سے جدا کوئی حقائق نہیں ہے۔ اسے توحید صفاتی کہتے ہیں، یعنی صفات میں توحید کا قائل ہونا، خدا کے صفات میں توحید کا عقیدہ رکھنا۔ جیسے علم عین ذات ہے، حیات عین ذات ہے، قدرت عین ذات ہے، ارادہ خدا عین ذات ہے، سمیع و علیم ہونا عین ذات ہے، یعنی ذات سے کوئی جدا چیز نہیں ہے۔ یہ سب توحید صفاتی میں سے ہیں، اور یہ تمام صفات ذات خدا پر صادق آتے ہیں۔ اور توحید کے اقسام میں سے ایک اور قسم توحید افعالی ہے، افعال خدا میں توحید کا قائل ہونا، وحدانیت اور یکتائی کا قائل ہونا، ذات میں یکتائی کا قائل ہونا توحید ذاتی، صفات میں یکتائی کا قائل ہونا اور ان صفات کو عین ذات ماننا، اسے کہتے ہیں توحید صفاتی۔ اور افعال میں توحید افعالی، توحید افعالی سے مراد یہ ہے کہ نہ صرف تمام ذاتیں، نہ صرف تمام مخلوقات، نہ صرف یہ کائنات، پوری کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ مخلوق خدا ہے،
بلکہ تمام افعال حتیٰ انسانوں کے افعال بھی اس کی مشیت اور ارادے سے انجام پاتے ہیں۔ خدا کی مشیت کے بغیر، خدا کے ارادے کے بغیر کوئی فعل اس کائنات میں صادر نہیں ہوتا، حتیٰ انسان زبان کو جنبش تک نہیں دے سکتا اگر خداوند متعال ارادہ نہ کرے، خداوند متعال کی مشیت اور ارادہ شامل حال نہ ہو تو انسان اپنی جگہ سے حرکت تک نہیں کر سکتا۔ لہذا توحید افعال سے مراد یہ ہے کہ تمام افعال اس کی مشیت اور ارادے سے انجام پاتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے ذات اقدس الہی کی مرضی اور ارادے سے وابستہ ہے۔ توحید افعالی کے لیے جو مثالیں علماء نے دی ہیں، جیسے خالقیت، رازقیت، پیدا کرنا، رزق عطا کرنا، روزی فراہم کرنا، حاکمیت اور رہبری کرنا، رہنمائی کرنا اور حکم صادر کرنا، امر کرنا، فرمان دینا، آرڈر دینا، یہ سب جو ہے خداوند متعال کے یکتائی کا عقیدہ ضروری ہے۔ یہ تمام افعال صرف اور صرف خداوند متعال کی ذات سے صادر ہوتا ہے۔ اگر اس کا ارادہ اور خدا کی مشیت شامل حال نہ ہو تو عرض ہوا انسان ایک سانس نہ نکال سکتا ہے اور نہ نگل سکتا ہے، نہ انسان میں اتنی بھی جرات، اور اسی طرح تمام مخلوقات اور تمام کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جب تک ارادہ اور مشیت الہی شامل حال نہ ہو، یہ افعال، ان کے حرکات، ان کے سکنات، ان کے افعال صادر نہیں ہوتا۔ لہذا مومن کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے افعال میں بھی وہ وحدانیت کے قائل ہوں اور یکتائی کے قائل ہوں۔ جیسے خالقیت میں، خالقیت توحید افعالی میں سے ہے۔ انسان اور مومن کو اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے اور عقیدہ رکھنا چاہیے پیدا کرنے والا صرف خدا ہے، خدا کے علاوہ کوئی اور کسی کا خالق نہیں ہو سکتا۔ رزق دینے والا صرف خدا ہے، خدا کے علاوہ کوئی اور مخلوق رازق نہیں ہو سکتا اور نہیں بن سکتا۔ اور توحید کے اقسام میں سے چوتھا قسم توحید عبادی ہے، عبادت میں توحید، یعنی صرف خدا ہی عبادت، بندگی اور پرستش کے لائق ہے۔ توحید عبادی سے مراد یہ ہے، عبادت میں توحید سے مراد یہ ہے کہ صرف خدا ہی عبادت، بندگی اور پرستش کے لائق ہے۔ اس صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی معبود حق ہے، وہی معبود برحق ہے، اور اس صفت میں بھی یکتا ہے، اس کا کوئی مثل اور نظیر اور بدیل نہیں ہے۔ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ میں توحید کے تمام مراتب موجود ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں توحید کے تمام مراتب شامل ہیں۔ اور اس بحث کو یہیں پر ختم کروں، انشاءاللہ اس کا ادامہ اگلے سبق میں اور درس میں۔ توحید ذاتی ایک نقطے کی طرف توجہ ضروری ہے۔ توحید کے ان چار اقسام میں سے توحید ذاتی، توحید ذاتی یعنی خدا ایک ہے اور اکیلا ہے اور اس کا کوئی مثل، بدیل اور شریک اور مددگار نہیں ہے۔ توحید ذاتی اور توحید عبادی
اسلامی عقائد کے اولین اصول میں سے توحید ذاتی اور توحید عبادی دوسرے توحید کے اقسام میں سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ توحید ذاتی اور توحید عبادی اسلامی عقائد کے اولین اصول میں سے ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے عقیدے میں ان دونوں میں سے توحید ذاتی یا توحید عبادی میں سے کسی ایک کے سلسلے میں شک ہو، شبہ پایا جاتا ہو، شک اور شبہ پایا جاتا ہو، تو اسے مسلمان نہیں مانا جا سکتا۔ کوئی بھی مسلمان ان دو اصولوں کا مخالف نہیں ہے۔ باقی اصولوں کے بارے میں کچھ اختلاف ہے، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ پہلی شخصیت ہے، تعلیمات اسلامی اور اسلامی تعلیمات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے علی ابن ابی طالب وہ پہلی شخصیت ہے جس نے پہلی مرتبہ خداوند متعال کی ذات، صفات، ابدی، ازلی، بساطت، ترکیب اور حدوث و قدم، کثرت و قلت وغیرہ کے سلسلے میں انتہائی دقیق اور عمیق بحثیں پیش کی ہیں، جو آج بھی نہج البلاغہ اور شیعوں کی دوسری مسند حدیثوں میں موجود ہے۔ پوری بحث کا خلاصہ توحید کے اقسام کے حوالے سے جو ہم نے بحث کی، پوری بحث کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے، توحید یعنی خدا اور کائنات کا خالق صرف ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کے صفات غیر ذات ہے۔ توحید کی مختلف قسمیں ہیں اور متعدد درجے ہیں، ان میں سے اہم ترین اقسام یہ ہیں: توحید ذاتی یعنی اللہ کی ذات میں توحید، توحید صفاتی یعنی اللہ کے صفات میں توحید، توحید افعالی یعنی اللہ تعالیٰ کے افعال میں توحید، توحید عبادی عبادت اور بندگی میں توحید۔ انشاءاللہ بعض کے توحید پر جو دلیلیں پیش کی ہے مومنین نے اور خدا پر عقیدہ اور ایمان رکھنے والوں نے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم وحدانیت کی دلیلوں اور توحید اور یکتائی کے دلیلوں کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.